السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اسلام میں جو انبیاء کرام کا تذکرہ ہے اور قرآن کے اندر جو اقوال موجود ہیں جو اللہ تعالی ہم لوگوں کو سناتے ہیں، وہ صرف کہانی اور قصے کے ساتھ ساتھ یہ بھی مقصد لے کے چلتے ہیں کہ ان لوگوں کو دیکھ کر کے ہم سیکھیں. اور کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق بنائے ہیں جو سب سے زیادہ دیکھ کے سیکھتی ہے، سن کے سیکھتی ہے. یہ جو ہمارے سینسز ہیں، جب ہم ریلیٹ کر پاتے ہیں کسی چیز سے پوری طریقے سے، تو ہم اس سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں. جب ہمیں لگتا ہے کہ یار جس طریقے سے ہم پلے بڑھے یا ہم پیدا ہوئے یا ہم جہاں سے آئے ہیں، اس طریقے سے اگر سامنے والا بھی ہے تو ہم اس سے زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں. تو اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے بھی ہیں کہ ہم مثالیں اسی لیے بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ سمجھ سکیں. تو جو انبیاء کرام کے قرآن میں قصے ہیں، اس کے اندر ہم لوگ کو بہت سارے معجزات بھی ملتے ہیں، اور ایک سے ایک سبحان اللہ ایسے معجزات جو فزیکل لاز جو ہیں، جو انسان کی جتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، جتنی سمجھ ہے، ان ساری چیزوں سے آگے نکل جاتا ہے. اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے نا، میریکل اسی کو کہا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہ ٹیبل جو ہے، یہ ایک ہارڈ آبجیکٹ ہے، سخت آبجیکٹ ہے. اس کو میں کپڑے کی طرح فولڈ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اگر یہ اچانک سے کپڑے کی طرح فولڈ ہونے لگے تو وہ میریکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک ایکسپلین کرنے والی چیز نہیں رہ سکتی کہ کیسے ہوا. یہ ایکسپلین نہیں کر سکتے آپ کیسے ہوا، کس نے کیا، اس کے پیچھے کچھ نہیں رہے گا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی اٹھائی تھی اور اس وقت چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہوا تھا، اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا آگ سے کہ اے آگ ابراہیم پہ سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی نہیں، سلامتی والی، کمفرٹیبل، سکون، پیسفل. اسی طرح جب نوح علیہ السلام کا سیلاب آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو کشتی میں پناہ دی تھی، اور یوسف علیہ السلام کے وقت جب ان کو کنویں میں ڈالا گیا تھا. اس طرح کتنے سارے ہم لوگوں کو ملتے ہیں. یونس علیہ السلام کا بہت بڑا ایک معجزہ تھا جو ان کے ساتھ ہوا. انہوں نے کیا نہیں، ان کے ساتھ ہوا، بلکہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور زندہ تھے 3 دن تک. سبحان اللہ. تو اسی طرح جو ہے سب سے بڑے معجزات اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی پیغمبر یا کسی نبی کو دیے ہیں، تو اس چیز پہ تو ایک کلیئر آنسر جو ہے اس چیز کا وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم. اور ویسے تو اگر ہماری انڈرسٹینڈنگ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو عیسیٰ بن مریم جو ہیں وہ ہیں، لیکن اگر آپ اسلام کے نظریے سے اگر دیکھیں گے تو ویسے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان، ہر نبی کے جو فالوورز ہیں، کہ جو امتی ہیں، وہ اس کے دیے گئے معجزے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. جتنا بڑا معجزہ ہوگا اتنے زیادہ امتی ہوں، اتنے زیادہ فالوورز ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑا معجزہ دیا ہے وحی کا، قرآن کا، تو اسی لیے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ امتی میرے ہوں گے. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑا معجزہ تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ایک انسانی اعتبار سے جب انسان دیکھتا ہے، سب سے زیادہ ایسی چیزیں جو دماغ میں سینس ہی نہ کرے، دیکھنے میں عجیب ایک دم چیزیں، وہ اس طرح کے معجزے جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو مریم سلام اللہ علیہا کے گود میں تھے، اور وہ واپس آئیں اپنے لوگوں کے پاس. تو لوگوں نے کہا کہ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں بدکار تھی، تو تم نے یہ کیا کر دیا. نعوذ باللہ. لوگ سوچ رہے تھے کہ ان کی شادی شدہ تو نہیں ہے یہ،
تو ان کی اولاد کہاں سے ہو گئی؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ مریم سلام اللہ علیہا خاموش رہیں اور انہوں نے بچے کی طرف انگلی پوائنٹ کی، اور لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے جواب دے گا اس چیز کا، جو ہم سوال پوچھ رہے ہیں ہمیں اس کا جواب چاہیے، بچہ کیسے جواب دے گا؟ اور بچے نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو ایک بے شک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس کے بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزے ہیں وہ انسان کی انڈرسٹینڈنگ سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ جیسے جو لوگ پیدائشی نابینا تھے ان کی آنکھیں واپس آ جاتی تھیں ان کے ہاتھ پھیرنے سے، اور جن کے ہاتھ پیر خراب تھے بچپن سے، اس کام نہیں کرتے تھے، لیپریسی جسے کہتے ہیں، ان کو شفا ہو جاتی تھی، اور مٹی کے پرندے بنا کر کے پھونک مارتے تھے تو وہ جاندار ہو جاتے تھے، یعنی ہڈی، گوشت، خون، دل، پیٹ، گردے، دماغ سب آ جاتا، آنکھیں سب بن جاتی تھیں اس کے اندر پھونک مارنے سے بس۔ اور سبحان اللہ اتنے بڑے بڑے معجزے تھے یہ۔ اور اس کے ساتھ ایک معجزہ تھا کہ مردوں کو اٹھانے والا، یہ بھی ایک بہت خطرناک معجزہ تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اب یہ اس کے ساتھ میں ایک یہ بھی چیز ہے جو اس کے ساتھ ایڈ کر دینی چاہیے کہ وہ جو مردے زندہ ہوتے تھے وہ اٹھ کے چلنے پھرنے نہیں لگتے تھے، وہ بس اٹھتے تھے، زندہ ہوتے تھے، اور وہ اللہ کو تسلیم کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کرتے تھے، اور وہ واپس مر جاتے تھے۔ جیسے ابھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نا کلمہ، اسی طرح وہ کلمہ پڑھتے تھے اس ٹائم کا، اور وہ واپس مر جاتے تھے، اتنی دیر کے لیے زندہ ہوتے تھے بس وہ۔ لیکن یہ بھی اپنے میں ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اور انسان سوچتا ہے کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ جو دیکھ رہے تھے وہ ایمان نہیں لا رہے تھے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ ایسی چیزیں جو دیکھے تو ایمان تو لے آنا چاہیے نا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں تم سے پہلے کتنے سارے انبیاء آئے ہیں جن کو ہم نے معجزے دیے، لیکن یہ ہمیشہ ان کو جادوگر اور ساحر ہی کہتے رہے، ان کو جھٹلانے کے لیے۔ جو انسان بلیو نہیں کر رہا ہے وہ اگر ایسا کچھ دیکھے گا تو وہ تو کہے گا کہ یار یہ تو جادو ہے، یہ تو میرے دماغ کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، یا تو پھر یہ جادو ہو رہا ہے میرے سامنے، کیونکہ ایکسپلین نہیں کر پا رہا ہوں میں کیا چیز ہے۔ تو یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا بڑا معجزہ ہے جو انہوں نے بچپن میں اپنے ماں کی گود میں انہوں نے بول دیا، یہ تو ہمارے ایک ذہن میں یہ رہتا ہے کہ انبیاء اکرام جو ہیں اگر وہ معجزے کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک اسپیشل ان کے پاس رہتا ہے، وہ ہمیشہ سے سلیکٹڈ ہیں، وہ بہت نارمل انسان سے زیادہ ان کے پاس رہتی ہے، اللہ سے کنیکشن رہتا ہے، اور بچپن سے ہی چاہے ان کو نبوت ملی ہو نہ ملی ہو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن بھی رہتی ہے ان کے پاس، اور گائیڈنس، ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رہتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کے پاس رہتی ہیں، بے شک بالکل رہتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے معجزے بھی ہیں جو غیر نبیوں کو ہوئے ہیں، اور یہ جو معجزے ہیں وہ سبحان اللہ انسان جو ہے جب وہ سوچتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی نبی ہوں یا آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہوں یا آپ کے پاس وحی آتی ہو، کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی اتنا قریب ہو سکتا ہے۔ مقصد انبیاء اکرام کے بارے میں بتانے کا اور ان کے معجزات کے بارے میں بتانے کا اس میں یہ بھی تھا، لیکن انسانوں کو سمجھ میں نہیں آیا، تو اسی وجہ سے اور بھی ہمارے پاس اقوال آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، طبرانی میں ہے، انشاءاللہ کیپشن میں ڈال دوں گا اس کے ریفرنس۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے ان کے ساتھ، جبریل علیہ السلام کے ساتھ، جب معراج پہ جانے کے لیے نکلے تھے، روانہ ہوئے تھے، تو سفر کے دوران ان کو ایک خوشبو آئی جو کہ بہت ہی اچھی خوشبو تھی، بہت اچھی خوشبو، جنت کی خوشبو۔
اور اس کو سونگے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھے کہ یہ کس کی خوشبو ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کے ہیئر ڈریسر کی خوشبو ہے، ان کی قبر سے آ رہی ہے۔ فرعون کی جو بیٹی تھی ان کے ہیئر ڈریسر، ان کی جو بال کنگھی کرتی تھی عورت، اسرائیلی، ان کی بنی اسرائیل کی جو عورت تھی، اسرائیل ابھی کی کنٹری کے حساب سے اسرائیلی نہیں، وہ نسب کے اعتبار سے، نسل کے اس میں جو اسرائیلی ایجپٹ میں تھے نا، مصر میں، تو اس ٹائم پہ غلام بنا لیے گئے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہانی بتائی ان کی کہ ایک مرتبہ وہ اپنے ان کے جو بادشاہ تھے ان کے ہاں ان کی بیٹی، جو فرعون کی بیٹی کے بال جھاڑ رہی تھیں، کنگھی کر رہی تھیں، ایک آئرن کی، لوہے کی کنگھی لے کر کے، اور ان کے ہاتھ سے وہ کنگھی پھسل گئی، چھوٹ گئی اور گر گئی زمین پہ۔ تو ان کی زبان سے نکلا بسم اللہ، ہم سے کچھ ہوتا ہے کبھی تو استغفر اللہ، سبحان اللہ ایسے بولتے ہیں نا مسلمان، ویسے ان کے ہاتھ سے جب وہ گرا تو انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے اس کو اٹھایا۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا، کیونکہ فرعون کہتا تھا قال انا ربکم الاعلی، فرعون کہتا تھا کہ رب تمہارا خدا میں ہوں، خدائیت کلیم کرتا تھا نا فرعون، اور اس کی بیٹی نے کہا کہ جب بسم اللہ پڑھتے ہوئے سنا، اس نے کہا کہ کیا مطلب تمہارا، میرے باپ کو کہہ رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میرا، تمہارا اور تمہارے باپ کا سب کا رب اللہ، بسم اللہ اس کو کہہ رہی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کو بتا دوں گی شکایت۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ تو فرعون کی بیٹی اپنے والد کے پاس جاتی ہے اور جا کر کے کہتی ہے کہ ابا جان، یہ جو میری کنگھی کرنے والی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کو نہیں مانتی، اور یہ ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے کہ آپ خدا ہیں، کسی اور خدا کو مانتی ہے۔ تو اس کو کہا گیا کہ بلا کے لاؤ۔ بلوانے کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ رب مجھے تسلیم کرتی ہو کہ نہیں کرتی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ کو مانتی ہوں۔ اس نے کہا اللہ کون؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا، تمہارا اور سب کا رب اللہ۔ تو اس پہ فرعون کو غصہ آ گیا کہ اس کی یہ جرت ہے کہ یہ غلام نوکر میرے سامنے کھڑی ہو کر کے ایسے کہہ رہی ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اس کی ساری اولاد کو اٹھا کے لے کے آؤ، ان کے کچھ بچے تھے تو سب کو لے کے آیا گیا۔ اور فرعون نے جب پوچھا تو انہوں نے یہ انکار کیا پھر سے۔ تو فرعون نے کہا کہ ایک لفظ جو آتا ہے حدیث میں وہ ہے بقرہ کا، تو ایک بقرہ کو گرم کرو۔ اب بقرہ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ بقرہ تو گائے کو کہا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ، کچھ علماء کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے گائے، لیکن ہو سکتا ہے ایک ایسا بڑا کڑھائی یا ایسا کچھ برتن جس کے اندر ایک پوری گائے کو پکا لیا جا سکتا ہو، اتنا بڑا کوئی برتن ہوگا۔ لیکن اب ہمیں پتہ چلتا ہے ہسٹری میں ایسے بھی سزائیں دی جاتی تھیں لوگوں کو کہ میٹل کی گائے کے شیپ میں کچھ بنا کر کے اس کے اندر ڈال دیا جاتا تھا اور پھر پکایا جاتا تھا ان کو۔ جب وہ چیختے تھے تو ان کے گائے کے منہ کے پاس کچھ ایسے اوپننگ رہتی تھی جس میں سے آواز نکلتی تھی گائے کی جیسی، تو ان کی چیخ کی وجہ سے اس طرح کے عذاب لوگوں کو دیے جاتے تھے پہلے۔ تو ہو سکتا ہے یہ تو اس میں کا کچھ ہے، یہ تو ایک بہت بڑا برتن ہے جس کو گرم کیا گیا، اور کاپر کا ایک برتن۔ اور اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ مانتی ہو کہ نہیں مجھے رب؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ تو ان کے پہلے بچے کو اٹھا کے پھینک دیا اندر، اور ان کے سامنے وہ جل کے ختم ہو گیا۔ اس نے پھر سے پوچھا کہ مانتی ہو کہ نہیں، اور نہیں مانا انہوں نے، تو دوسرے بچے کو بھی پھینک دیا۔ ایسے ان کے جتنے بچے تھے سب کو پھینک دیا اٹھا کے۔ آخری میں ایک بچہ بچا تھا، چھوٹا سا گود کا بچہ، اور یہ جو گود کا دودھ پیتا بچہ تھا اس کو دیکھ کر کے ان کو تھوڑا سا ترس آ گیا۔ ان کی ماں دیکھ رہی ہے کہ اس ماں نے نہ تو خدا کو دیکھا ہے، نہ تو اس کے پاس کوئی کتابیں ہیں اس وقت، نہ اس کے پاس رسول ہے،
کچھ نہیں اس کے پاس. اور وہ عورت جو ہے وہ وہاں پہ صرف ایک جملے کی وجہ سے اس کو اتنی اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اور وہ اس پہ جم کے کھڑی ہے. اس کے سامنے ایک ایک کر کے اس کی اولاد کو جلا کے ختم کر دیا گیا، اور وہ دیکھ رہی ہے. آخری اپنے بچے کو جب اس نے دیکھا، جو دودھ پیتا بچہ تھا، چھوٹا گود کا بچہ، تو اس کے بعد اس ماں کا دل پگھل گیا اور سوچنے لگی یار اس کو تو بچا لوں، کم سے کم سب چلے گئے، اس کو تو بچا لوں، کیا بڑی آزمائش ہے. سبحان اللہ. گھر سے سوچ کے نکلا ہوگا کوئی کبھی کہ اتنی بڑی آزمائش آ جائے گی سامنے، پورے ایمان کا، پوری زندگی کا سب سے بڑا امتحان آ جائے گا. کبھی سوچ کے کوئی نہیں نکلتا نا. وہ تو جیسے ڈیلی کام کرنے جاتی تھیں ویسے گئی ہوں گی. تو جب ان کا دل لڑکھڑایا تو اللہ کے حکم سے اس بچے نے بولا کہ ماں اب اس اتنا آگے آنے کے بعد اب نہ لڑکھڑائیے، اب نہ گھبرائیے گا، کیونکہ بے شک آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے زیادہ سخت ہے. اور اس نے بشارت دی اپنی ماں کو. تو اس کے بعد ان کو صبر ہو گیا. وہ بچہ بولا سب کے سامنے، فرعون وغیرہ سب تھے. ظاہر سی بات ہے ان کو بھی لگا ہوگا کیا عجیب ماجرا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے وہ دوسری لینگویج میں اس نے بولا، پھر بھی بات تو کر رہا ہے گود کا بچہ، پھر بھی تو کچھ ان کو سمجھ میں آئے گا. سبحان اللہ. لیکن جب ظلم پہ انسان اڑا رہتا ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس کو. شاید ہو سکتا ہے یہی معاملہ ہو. بچے کو اٹھا کے پھینک دیا ان لوگوں نے، اور پھر آخری میں یہ عورت کو. اور مرنے سے پہلے ان سے پوچھا گیا کہ کوئی آخری آپ کی خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اور میری اولاد کی جو ہڈیاں جو بچیں گی، جو ریمینس رہیں گے ہمارے، وہ ایک ہی جگہ پہ دفنانا، اور قیامت کے دن اٹھ کر کے میں اپنے بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ حجت قائم کروں گی تمہارے اگینسٹ، یہ کیس اپنا رکھوں گی. تو انہوں نے اس وجہ سے ایک یہ، اور شاید ہو سکتا ہے ایک ایز اے مدر بھی انہوں نے یہ کہا کہ اپنے بچوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتی ہوں، واللہ عالم. اور ایسا ہی ہوا. ان کو اور ان کے اولاد کو، ان کے ریمینس جو تھے، ان کی ہڈیاں وغیرہ جو بچی تھیں، وہ اٹھا کر کے ایک ہی جگہ دفنا دی گئی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے اتنے ہزاروں سال کے بعد، تو وہاں سے ان کو جنت کی خوشبو آ رہی تھی، کیونکہ اس عورت نے اتنا بڑا کام کیا، اتنا بڑا امتحان دے دیا کہ اللہ کی طرف سے جو ان کا دودھ پیتا بچہ تھا وہ بول پڑا اللہ کے حکم سے. اور سبحان اللہ، یہ جو معجزہ ہے یہ ایک غیر نبی کے ساتھ ہوا ہے. اور ہم لوگ ان باتوں کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. وہ میری زندگی، آپ کی زندگی، کسی کی بھی زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. حالانکہ معجزوں کے بھروسے پہ رہنا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ اپنے طرف سے، اپنے طریقے سے آپ پوری کوشش کریں، آپ اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں، آپ مجاہدۃ النفس کریں، اپنے نفس کو دبائیں، اپنے ڈر کا سامنا کریں، آپ آگے بڑھیں اللہ کی رضا کے لیے، آپ سب کچھ کر دیں، اور اس پورے یقین کے ساتھ کہ چاہے جو ہو جائے اللہ کی مدد آئے گی. تو پہلے اللہ تعالیٰ پرکھتا ہے اپنے بندوں کو کہ کیا یہ صحیح میں اس لائق ہے. اور جب ایک بار اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آگ جلا نہیں سکتی، مچھلی کا پیٹ انسان کو مار نہیں سکتا، اور اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کو پھر روک نہیں سکتی. بس وہ ایک پل کے لیے ایک بیریئر رہتا ہے، ایک پردہ رہتا ہے. انسان اس کے آگے ایک بار قدم رکھ دیتا ہے تو سب ختم اس کے بعد. سبحان اللہ. اور ایسے موقع آتے ہیں ہماری زندگی میں جہاں پہ ہم بڑا مایوس ہوتے ہیں، بڑا پریشان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے گلے کرتے ہیں، اور ہمیں کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا ہوتا. تو اس وقت کے لیے خاص کر کے یہ جو میریکلز ہیں، جو
معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ ایک نہیں 1,00,000 معجزے کسی ایک انسان کو دے دے کہ اس کی بادشاہی میں کچھ کمی نہیں آنے والی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو ان چیزوں کو سمجھنے والا بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی قدرت پہ ایمان لانے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ پہ پورا توکل اور پورا بھروسہ کرنے والا بنائے۔ اگر کوئی انسان کسی مصیبت سے نکلتا ہے یا بچتا ہے تو وہ کسی معجزے کے ذریعے بھی نہیں بچتا، وہ بچتا اللہ کے ذریعے ہی ہے۔ معجزے تو اکثر 90%، 99% جتنے معجزے ہوئے ہیں وہ اسی لیے ہوئے ہیں تاکہ دوسروں پہ حجت قائم کی جائے کہ دیکھ لو، تم تو سوچ رہے تھے ایسا ہوگا لیکن اس کا الٹا ہو گیا۔ کیسے؟ کوئی ہے جو یہ کر رہا ہے، ایمان لاؤ اس پہ، اس کی عبادت کرو، اس کی پیروی کرو، اس خدا کو مانو جس نے تمہیں بنایا ہے۔ معجزوں کا اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے، کسی انسان کی پرسنل کمفرٹ کے لیے تھوڑی رہتے ہیں معجزے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سلیکٹ کرے، ہم لوگوں کو فراست عطا فرمائے کہ ہم لوگ اس دین کو اور اس دین کی جو اچھی اچھی باتیں ہیں اس کو صحیح طریقے سے اچھے انداز میں دوسروں تک پہنچا پائیں، اس طرح کی جس طرح ان کے دلوں پہ اثر ہو اور ان کے ذہن سوچنا سٹارٹ کریں۔ اگر کوئی انسان سوچ کر کے اپنے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور صرف 5 فرض کی نمازیں پڑھتا ہے دن کی اور کوئی نماز نہیں پڑھتا، اور ایک انسان ہے جس کی بچپن سے عادت ہے، وہ ساری فرض نمازیں پڑھتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، وتر اور تہجد سب پڑھتا ہے، عادت ہے، پورا گھر والے اٹھتے ہیں، پورا علاقہ اٹھتا ہے، وہ بھی اٹھتا ہے، تو جو صرف فرض پڑھنے والا ہے اس سے لاکھ گنا بہتر ہے، کیونکہ یہ انسان اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے نماز کیوں پڑھ رہا ہوں، میرے رب کا حکم ہے، رب کا حکم کیوں ہے، اس کو پتہ ہے، یہ سوال پوچھ کے ایمان لایا ہے، یہ عقل لگاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس عقل کو استعمال کرو اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزات کا ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں معجزات کو پڑھو اور سمجھو، انبیاء کا ذکر کیا ہے تو انبیاء کو سمجھو اور ان کو فالو کرو، قرآن دیا ہے تو قرآن کو سمجھو، قرآن کی تلاوت کرو، اس کو اسٹڈی کرو، پڑھو نہیں، صرف قرآن کی اسٹڈی ہونی چاہیے۔ 1 سال کا ہم لوگ سلیبس بناتے ہیں اور تھوڑی سی پڑھائی کرتے ہیں، پھر 1 سال کا بناتے ہیں، تھوڑی سی کرتے ہیں، 12 سال پڑھائی کرتے ہیں، اس سے پہلے 3 سال پریپریشن اس پڑھائی کے لیے، پھر 12 سال کے بعد ہم ایکچوئل پڑھائی کرتے ہیں پروفیشن کے لیے۔ اور قرآن کی اگر کبھی تلاوت ہوتی بھی ہے میکسیمم تو ہوتی ہے رمضانوں میں، اور اگر انسان کسی سے پوچھ لے کہ آج تک کیا آپ نے ترجمے کے ساتھ پورا قرآن کبھی پڑھا ہے، تو شاید 1000 نہیں لاکھوں میں شاید کوئی 1-2 بندے نکل آئیں جنہوں نے جو کہیں کہ ہاں پورا پڑھا ہے ترجمے کے ساتھ۔ تو ہم لوگوں کو پہلے اپنی طرف سے سٹیپس لینا ہے، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے جب دروازے کھلتے ہیں تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے آپ کو عربی نہیں سمجھ میں آتی ہو، ایک دن آپ اٹھیں آپ کو خواب میں عربی سمجھ میں آ جانے لگی۔ ایک بندہ ہے ابھی مسلمان ہوا ہے، یہودی، یا آپ کو شاید انٹرنیٹ پہ مل جائے ان کے بارے میں، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ یہودی تھے، تو ان کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا تھا، ایسے ایسے لفظ آتے تھے جیسے مؤمنین اور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک انگلش سپیکنگ آدمی، ان کی پروننسیشن وغیرہ بہت اچھی ہو گئی، ان کو صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سب الفاظ جو ہیں ان کو اچھے سے آنے لگے خواب میں دیکھ کے، ان کو خواب میں ہدایت آ رہی تھی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے کو آ رہی ہے اور باقیوں کو نہیں آ رہی تو ناانصافی ہو رہی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے، اخلاص کتنا ہے کسی کے اندر، کون حق ڈھونڈنے کے لیے لگا ہے۔ دل اچھا ہونے کا صرف مقصد یہ نہیں کہ سب کے ساتھ اچھا کرو اور وہ اچھا ہوگا تمہارے ساتھ، یہ نہیں، یہ ہندو والا کانسیپٹ ہے، یہ کرما کہتے ہیں اس کو، یہ کرما اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں دل اچھا کرنا ہے اور جتنا ہو سکے اتنا کرنا ہے، کس لیے؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے، اس لیے سب سے پہلا حکم جو آتا ہے اسلام میں کہ یہ کیوں کرنا ہے، سب سے پہلا آتا ہے نمبر 1، اللہ نے کہا ہے اس لیے۔ اب اس کے بعد آپ اس کی حکمتیں بھی ڈھونڈیں گے، اب اس کے بعد اس کے نتائج بھی ڈھونڈیں گے، سب چیز کریں گے، آپ کو پڑھیں گے، اسٹڈی کریں گے، لیکن پہلا نمبر 1 اللہ نے کہا، رب نے کہا، بس۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن اور حدیثیں اور سنتیں
ان چیزوں کے بارے میں جانکاری اور صحیح جانکاری حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص کر کے آج کل کے جو یوتھ ہیں جو بہت سارے فتنوں سے دو چار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔